نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا محمدin النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت پر اظہار مسرت کرنا، محافل میلاد منعقد کرنا اور جشن عید منانا ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، مگر بعض لوگ اس عظیم سعادت کو خلاف شریعت قرار دیتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے عدم جواز پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جشن میلاد قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے عمل سے ثابت نہیں، اس کا آغاز بعد کے ادوار میں ہوا ہے۔ نیز یہ کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام نے جشن میلاد کیوں نہ منایا۔ اس ضمن میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اس دور کے معروضی حالات کی روشنی میں اس کے اسباب کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانحہ ارتحال انتہائی غم انگیز تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مسلمانان عالم کے لیے دنیا کی تمام خوشیوں اور مسرتوں سے بڑھ کر ہے، کرنے اول کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور صحابہ کرام کے لیے بالخصوص اس دنیائے آب و گل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑی اہم خبر اور کیا ہو سکتی تھی۔ صحابہ کرام جو حضور کے عاشق اور جانثار تھے، ان سے بڑھ کر اس نعمت عظمیٰ کا قدردان اور کون ہو سکتا تھا۔ اس پر اظہار فرحت و مسرت جس طرح وہ کر سکتے تھے، آج کے دور کے مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضور کے وصال کے بعد اگر انہوں نے آپ کا یوم ولادت دس کو احتشام سے نہیں منایا تو اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا دن بھی تھا۔ سرکار دو جہاں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو صحابہ کرام پر غم و آلام کا ایک کوہ گراں ٹوٹ گیا۔ اس لیے جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے صدمے تلے ولادت کی خوشی دب جاتی اور جدائی کا غم از سر نو تازہ ہو جاتا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی یادوں میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو خوشی و غم کی کیفیتیں مل جاتی اور صحابہ کرام وصال محبوب کو یاد کر کے صدمہ زدہ دلوں کے ساتھ خوشی کا اظہار نہ کر سکتے تھے، سو وہ ولادت کی خوشی میں جشن مناتے، نہ وصال کے غم میں افسردہ ہوتے۔ محترم سامعین کرام، انسانی فطرت لمحات غم میں خوشی کا کھلا اظہار نہیں کرنے دیتی۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کسی عزیز کی وفات ہو جائے، جبکہ چند دنوں کے بعد اسی گھر میں شادی کی تقریب بھی منعقد ہونے والی ہو، تو عام دستور یہی ہے کہ اس غم کے باعث شادی ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اگر شادی کی تقریب ملتوی نہ بھی کی جائے تو نہایت سوگوار ماحول میں سادگی کے ساتھ منعقد ہوتی ہے، لیکن اسی گھر میں اگر اس سوگوار واقعے کے 5-10 سال بعد شادی ہو تو بالعموم یہی دیکھا گیا ہے کہ شادی کا اہتمام رسم و رواج کے مطابق دھوم دھام سے کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ چند سال پہلے ان کا والد فوت ہوا تھا، اب وہ دھوم دھام سے شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کے مطابق ایک عرصے تک غم کا پہلو صبر و ضبط پر غالب رہتا ہے، اور جوں جوں زمانہ بیت جاتا ہے صدمے کا اثر زائل ہو جاتا ہے، جس کے باعث حالات معمول پر آتے ہی زندگی پرانی ڈگر پر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، کیفیات غم کی شدت قرون اولیٰ میں جشن منانے میں مانع تھی،
بشری تقاضوں کے مطابق قرن اول میں صحابہ کرام پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کا پہلو زیادہ اثر آفرین تھا۔ ولادت اور وفات کا دن ایک ہونے کے باعث جب یوم میلاد آتا تو ان پر غم کی کیفیات خوشی کی نسبت بڑھ جاتی تھیں۔ صحابہ کرام ایثار و قربانی کی ایک زندہ تابندہ مثال تھے۔ وہ اپنے آقا کی جنبش ابرو پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ معیار ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے غایت درجہ محبت تھی۔ حضور کا یوم وصال ان کے لیے سب سے عظیم سانحہ تھا۔ حضور کے وصال کی المناک خبر کس طرح صحابہ کرام پر قیامت بن کر ٹوٹی ہوگی۔ لمحات غم کی شدت میں غلاموں نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آقا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور سے ان کے جذباتی اور عشقی تعلق کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضور ظاہری حیات مبارکہ سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر جیسے جرأ اور قوی دل صحابی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکنے کے باعث خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے لیے حضور کے وصال مبارک کی خبر اندوہناک اور ہوش ربا تھی، کیونکہ ان کا محبوب ان سے جدا ہو گیا تھا۔ اپنی محبوب ترین ہستی کے بچھڑ جانے پر جانثار صحابہ کرام کا یہ رد عمل ایک فطری امر تھا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا کے لیے اپنا وطن، عزیز و اقارب، مال و دولت، بیوی بچے، الغرض سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ اپنے آقا کو اپنے درمیان ظاہری طور پر نہ دیکھتے تھے تو ان کی کیفیت دیگرگوں ہو جاتی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کاری زخم بھی لگ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام نے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، ان کی جھلک آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔